أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ سبا کی یہ پہلی آیت تلاوت کی گئی اور اب یہاں سے آئندہ جو صورتیں آتی ہیں وہ مکی صورت ہیں، یعنی ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے دور متوسط میں کے آخری دور میں یعنی سن 6، 7، 8 نبوی میں نازل ہونے والی صورتوں کا سلسلہ اب آتا ہے۔ سورہ سبا میں اصلاً ایک قوم سبا کا تذکرہ آیا ہے وہ اختصار کے ساتھ، اور اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں اس سورت کا نام سورہ سبا مصحف میں درج ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے تحت ہم نے سورہ سبا کے متعلق جن کی ایک مہارانی ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک پورا قصہ سورہ نمل میں گزرا ہے، تو اس ضمن میں کچھ باتیں وہاں آ گئی تھیں۔ اب جیسا کہ آگے جب قوم سبا کا تذکرہ آئے گا تو پھر وہاں پر کچھ باتیں اس سے متعلق انشاءاللہ آئیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی ان عنایات کا جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے گروہوں پر ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کے نظم و نسق کو برقرار رکھتا ہے، اور پھر جب کوئی قوم یا گروہ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر بھلے ہی وہ کتنا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا تمدن، اس کی تہذیب، اس کی قوتیں بھلے ہی کتنی زیادہ بہت ہماگیر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ایک آن میں تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی گئی، اور اسی طریقے سے مشرکین کو یہ تنبیہ بھی فرما دی گئی ہے کہ جن قوتوں اور جن طاقتوں کے بلبوتے تم تکبر اختیار کیے ہوئے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں تکبر کی بنیاد پر پکڑ کر زمین میں رسوا اور ذلیل و خوار کر دے گا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کی بادشاہت ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں آخرت میں۔ وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو جانتا ہے کہ جو کیا چیز اس زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، اور کیا چیز ہے جو اس میں سے نکلتی ہے، یعنی کتنا کچھ آسمان سے یا جو زمین میں داخل ہوتا ہے، کتنی قوتیں ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین سے نکلیں گی، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کی طرف، یعنی ارواح اور اس طریقے سے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں اعمال خیر، جس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ وہو الرحیم الغفور، وہ مغفرت کرنے والا ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی، لا تأتین الساعہ، کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ قل بلی وربی لتأتینکم، تو کہہ دیجیے یقیناً کیوں نہیں، وہ تو ضرور بھی ضرور تم پر آ کر رہے گی۔ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً غیب سے واقف ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں ذرے کے وزن کے برابر کوئی چیز مخفی ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو یا اس سے بڑی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی کتاب میں درج، تاکہ اللہ تعالیٰ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں عمل کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے واسطے مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیتیں جو انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں، انسانوں کے ارد گرد بھی موجود ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات اتارے جا رہے ہیں، یہ قرآن بھی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کے باطل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہم کو اس طریقے سے ہرا نہ دیں گے، یعنی وہ ہم کو عاجز نہ کر سکیں گے۔ ان کے واسطے عذاب من رجز علیم، انتہائی دردناک رسوا کن عذاب میں سے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مبتلا کر دے۔ اور تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا
جب الذی انزل الیک، اسی طریقے سے کہ جیسا کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ قرآن مجید یا حق نازل ہوا تو وہ حق ہے، یعنی الیک ومن ربک هو الحق، کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، اور یہدی الی صراط العزیز الحمید، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف۔ اور کافر یہ کہتے ہیں کہ هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی کے بارے میں نہ بتائیں کہ جو تمہیں ایسی عجیب و غریب خبریں بتاتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، یعنی وہ کہتا ہے کہ جب تم پورے طریقے سے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی مزق یمزق کا مطلب ہوتا ہے پیس دینا، بالکل اس کا کوئی یعنی کسی جز کی کوئی اس کی حیثیت باقی نہ رہے، چورا چورا کا یعنی کوئی، تو جب تمہیں پورا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، انکم لفی خلق جدید، تو دیکھو پھر تم دوبارہ سے پیدا کر کے کھڑے کر دیے جاؤ۔ افترا علی اللہ کذبا، اور اس طریقے سے مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی جھوٹی باتیں گڑھ رہا ہے، ام بہ جنہ، یا پھر اس کے اوپر کوئی یعنی جنون سا سوار ہو گیا ہے، کوئی گویا کہ اس کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب وضلال بعید، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور بہت دور جا چکے ہیں گمراہی۔ کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی جو آسمان و زمین میں آگے پیچھے جو سب طرف سے ان کو گھیرے ہوا ہے، یعنی تمام نعمتیں یا تمام قدرتیں اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم چاہیں تو ان کو یہیں پر زمین میں دھسا دیں، یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیں ان کو عذاب دینے کے لیے کوئی اسکیم بنانا پڑے گی، کوئی قوت لگانا پڑے گی۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، ہم چاہیں تو ان کو زمین میں فوراً دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے کوئی ان کے اوپر عذاب کے ٹکڑے اتار دیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو انتہائی اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی نعمت سے نوازا۔ اب وہ نعمت یہ تھی کہ یا جبال، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اوبی معاہو، کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کریں۔ جب وہ تسبیح کریں، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب زبور دی گئی تھی، اصلاً وہ کچھ حمد و ثنا کی جو گویا کہ نظمیں تھیں جس کو وہ پڑھا کرتے تھے اور جس کو وہ گاتے تھے، تو جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی اس کو ایکو میں یا اس کو دوبارہ سے دہراتے تھے، اور اس طریقے سے پرندے بھی آپ کے ساتھ آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا تھا، یعنی وہ جیسا چاہتے تھے لوہے کو استعمال کرتے تھے۔ اور جیسا کہ یعنی آثار قدیمہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس زمانے کی بہت پرانی فرنیس، بڑے بڑے یعنی کارخانے دریافت ہوئے ہیں زمین دوز، کہ جن میں کہ زمانے میں لوہا بڑے پیمانے پر پگھلایا جاتا ہوگا، اور پھر ان پگھلے ہوئے لوہوں سے حضرت داؤد علیہ السلام مختلف کام لیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور پھر ہم نے حکم دیا تھا کہ تم بناؤ اس سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابغات وقدر فی السرد، کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے کڑوں کو بناؤ، زرہیں بناؤ جس سے تم، اور وقدر فی السرد، اور ان کے جو آنکڑے ہیں اس کے اندر بالکل اندازے سے، بالکل سسٹمیٹک طریقے سے اس کو مقدر کرو، یعنی اس کے کڑوں کو آپس میں بالکل صحیح طریقے سے بالکل جوڑو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اس لیے کہ تم کر رہے ہو اس سے میں باخبر ہوں۔ تو یہ ہے داؤد علیہ السلام پر نعمتوں کا اظہار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے واسطے مسخر کر دی تھی ہوا، کہ وہ ان کے حکم سے چلتی تھی 1 مہینے، اور صبح کے وقت، اور 1 مہینے چلتی تھی وہ شام کے وقت، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوا تو ہوا کو حکم دیا، لہٰذا وہ صبح کے وقت چلی تو اس نے اتنی دور کی مسافت طے کرا دی ان کو جتنے کہ ایک آدمی 1 مہینے کے اندر اس مسافت تک پہنچ سکتا، اڑ کے چلے ہاں وہ اس پر تخت پہ اپنے اڑ کے چلے گا، اور جو پھر وہاں سے ہوا کو حکم دیا تو واپس وہ شام کو چلی تو وہ واپس اپنے محل میں اور اپنی سلطنت میں لوٹ آئے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ، ہم نے ان کے واسطے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ان کا ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے واسطے زمین میں سے تانبا جو تھا وہ پگھلا ہوا ابل کر کے نکلتا تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اصلاً انہوں نے اتنے بڑی ایجادات کر لی تھیں کہ وہ بڑے پیمانے پر تانبے کو پگھلا کر چیزیں بنانے پر قادر ہو گئے تھے، یعنی انسانوں کی ایویلویشن کا، یعنی انسانوں کی ترقی کا جو دور ہے اس میں
جو پہلے ویل کی ترقی ہے، اس کے بعد پھر لوہے کا بنانا ہے، تو اس کو نرم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تمام انبیاء کے ذریعے سے انسان کی جو یعنی سوشل ایولیوشن ہے اس میں بہت بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس کی تعلیم فرما دی. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی کشتی بنائی. ومن الجن من يعمل بین یدیہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے جنات ایسے تھے جو ان کے بالکل اپنے ہاتھ ان کے سامنے کام کرتے رہتے تھے اپنے اس کے رب کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وہ بس جنات ان کے ماتحت تھے اور کام کرتے تھے. ومن یزغ منہم عن امرنا، اور جو ہمارے حکم سے ان میں سے سرتابی دکھائے تو ہم اس کو عذاب دوزخ کا چکا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنات سلیمان کے لیے کام کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اور وہ بنواتے تھے ان سے بڑے بڑے یعنی عمارتیں اور بڑی بڑی مورتیاں. اب یہاں تماثیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مورتیاں بناتے تھے، مطلب یہ کہ مجسمے اور گویا کہ اس طریقے سے بڑی بڑی عمارتیں جو شاہکاری وجیفان کا جواب، اور اس طریقے سے بڑے بڑے لگن ایسے جو جیسا کہ حوض کے معنی اتنے بڑے بڑے لگن بنواتے تھے. وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیغیں ان سے بنوائی جاتی تھیں. یعنی سب اس لیے تاکہ بڑے پیمانے پر ایک کارخانہ اور فیکٹریز بنا کر کے اور بڑے پیمانے پر جنگی سامان و جہاد کے لیے زرہیں بنائی جا سکیں اور دیگر کام انجام دیا سکیں. اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کام کرتے رہو. وقلیلا من عبادی الشکور، اس لیے کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو شکر گزار بنے، اللہ کا شکر ادا کریں. لما قضینا علیہ الموت، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کے موت کا ان کے واسطے فیصلہ کر دیا، ہم نے ان پر ان کی موت کا فیصلہ کر دیا، تو ان کی موت پر نہیں دال ہو سکا یا نہیں بتا سکا سوائے زمین کے ایک دابے کی. تاکل من ساتہ، کہ وہ دھیرے دھیرے ان کے عصے کو کھاتا گیا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جناتوں کو کہ تم جو ہے یہ بیت المقدس کی تعمیر میں لگایا ان کو کہ جا کر کے اس کی تعمیر کرو. جنات کام کرنے لگے، کوئی جو ہے وہ پہاڑ پتھر اٹھا رہا ہے، کوئی اس کو جما رہا ہے، کوئی دروازے لگا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اپنی عصا کے بل پر ٹیک لگائے کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا وقت آیا، ان کی روح قبض کر لی گئی. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور جناتوں کو نہیں پتہ چلا. اور یہاں پر یہ واقعہ اس لیے ذکر فرمایا گیا کیونکہ اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے ہاں یہ باقاعدہ عقیدہ تھا کہ جنات جو ہیں وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور ان کے کاہنوں کا ایک بڑا سلسلہ تھا کہ کاہن ان کے ہر چپے پہ، عرب کے ہر مکے کے ہر چپے پہ کاہن بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس آسمان جنات جو ہیں وہ آ کر خبریں دیتے ہیں، وہ تو میں آگے کی پیچھے کی ساری بتا سکتا ہوں باتیں. اسی طریقے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ تہمت لگا دیتے کہ یہ بھی اسی میں کہ کاہن، ان کے بعد بھی کوئی جنات آتا ہے اور وہ ان کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی حیثیت کو بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی جناتوں کو نہیں معلوم، وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ وہ پوری بیت المقدس بنا ڈالی. اور اتنا وقت گزر گیا کہ اس لکڑی پر جس پر آپ سہارا لیے کھڑے ہوئے تھے اس میں ایک دیمک لگی، اور دیمک نے جب اس لکڑی کو بوسیدہ کر دیا اور وہ آپ کے وزن کو نہ سہر سکی اور وہ جب گر گئی، تب جناتوں کو معلوم ہوا کہ یار حضرت سلیمان صاحب کا تو انتقال ہو چکا. فلما خر تبینت الجن، جب وہ منسات کا معنی منسات ٹیک شاید، ہاں اس آسا منسات کی نا ٹیک جس سے اپن لے کر چلتے ہیں. فلما خر تبینت الجن، پھر جب وہ گر پڑے تب جناتوں کو یہ بات جب ان کو ہوش آیا، اللہ کا عالم الغیب، کہ اگر انہیں غیب کی کچھ خبر ہوتی ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے زمانے سے وہ اس سے مشقت میں مبتلا نہیں ہوتے، جب کئی وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوم سبا، ان کے گھروں کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی. قوم سبا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے اس قوم کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. یہ قوم اس وقت موجودہ یمن سے جب صنعاء کی طرف آپ ٹریول کریں گے تو اس وقت وہاں پر اس کے باقیات اور اس کے آثارات ہمیں نظر آتے ہیں. قوم سبا بہت طاقتور قوم تھی، عرب عبائدہ کی ایک بہت پرانا قبیلہ تھا جس سے بہت سارے قبیلے پھر عرب کے نکلے ہیں، اور پھر وہ آ کر کے جس میں سے اوس و خزرج ہیں اور یہ عدنان ہیں اور حمیہ کے قبیلے ہیں، یہ سارے قبیلے اسی یعنی مقام پہ رہتے تھے. اور پھر جب وہ پورا مقام تباہ ہو گیا تو پھر وہاں سے وہ کوچ کر کے عرب کے مختلف خطوں میں پھیل گئے. تو قوم سبا گویا کہ اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا تمدن اور بہت بڑی تہذیب رکھتی تھی، اور قرآن مجید نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اتنی زیادہ متمدن قوم تھی کہ اس میں کھڑا ہونے والا جس طرف بھی رخ کرتا تھا اس کو ہر طرف باغات نظر آتے تھے. یعنی وہ اتنی سرسبز و شاداب علاقہ تھا،
اور اس میں ہر طرف اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو حاصل تھیں کہ ہر طرف سے گویا کہ ان پر ایک خاص قسم کا اللہ تعالیٰ کی عنایتیں تھیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، نافرمانیاں کی، اور انہوں نے کچھ غلطیاں کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پوری سلطنت کو زائل کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گویا کہ وہ پورا کا پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے کچھ کھنڈرات تھے جو باقی رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے سنائی جا رہی ہے کیونکہ اصلاً عرب قوم سبا اور ان کے مساکین سے واقف تھے، کیونکہ وہ جب تجارت کرتے تھے شام کی طرف، یمن کی طرف، اور اس طریقے سے فلسطین کی طرف، دیگر علاقوں کی طرف، تو وہ ان کے جو کھنڈرات تھے اور ان کے جو پرانے آرکیولوجیکل جو پورے مطلب گھر تھے ان کو دیکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کوئی قوم آباد رہی ہوگی، جس سے کھنڈرات اس بات کے شاہکار ہیں کہ کوئی قوم اس زمانے میں بہت متمدن اور بہت طاقتور قوم گزری۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ قوم سبا کے گھروں کے اندر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یعنی ان لوگوں کے لیے ایک نشانی، دو باغات عن یمین و شمال، ان کو اللہ فرماتا ہے کہ قطاروں میں ان کے دونوں دائیں اور بائیں طرف باغات تھے، یعنی انسان کھڑا ہو جائے قوم سبا کے کسی شہر میں تو اپنے دائیں طرف بھی دیکھے گا تو باغات ہیں، اور بائیں طرف بھی دیکھے تو باغات ہیں، اور دونوں طرف باغات ہیں۔ کلوا من رزق ربکم، ان سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور تمہارا بخشنے اور انتہائی بخشنے والا رب، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تو اس میں سے کھاتے رہو، اللہ کے جو تمہارا بھی اس کی مغفرت طلب کرتے رہو، تاکہ تمہیں یہ تمدن اور یہ تمہاری تہذیب باقی رہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ، قرآن فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر بھیج دیا بند کا سیلاب، جس کو چھوڑ دیا گیا، یعنی چونکہ انہوں نے وہ یمن کا جو علاقہ ہے وہاں پر چونکہ باقاعدہ ندیاں تو ہیں نہیں، لہٰذا وہاں پر جب بارش گرتی ہے تو پانی پہاڑوں پر سے بہتا تھا، تو انہوں نے کیا کرا تھا کہ پہاڑوں پر سے بہنے والے پانی کو بند بنا کر روک لیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے یہاں بڑے بڑے ڈیمز بنے ہوئے تھے، اور ان ڈیمز سے انہوں نے پورے نہروں کا ایک پورا سلسلہ جاری کر دیا تھا، اور ان نہروں کے ذریعے سے گویا کہ پورے اس خطے میں آب پاشی کا نظام قائم تھا، اور اس کے ذریعے سے پوری زمین جو اس کے ارد گرد کی تھی وہ انتہائی سرسبز و شاداب تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کی اور آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر انہوں نے پھر خداؤں کو، دیگر اوثان کو اپنا خدا بنا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ بند جو انہوں نے باندھے تھے اس کو توڑ دیا، یعنی وہ دھیرے دھیرے وہ فرسودہ ہو گئے، ٹوٹ گئے، اس میں سے وہ پورا ایک بڑا طوفان آیا اور پوری زمین کو اس نے یعنی طوفان کے ذریعے سے تہوبالا کر دیا سیلاب نے، اور پھر وہاں پر جو باغات کبھی ہوا کرتے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے، اور وہاں پر صرف جھاؤ کے درخت یا کچھ بیریوں کے درخت باقی رہے، اور پورا کا پورا وہ شہر جنگل بن گیا۔ اس کی طرف قرآن فرماتا ہے جب انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان کے اوپر بند کے سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کی دونوں جنتوں کو دوسرے دو باغات کو جو پہلے تھے ان کو مزید دو باغات سے تبدیل کر دیا، ذوات اکل خمط، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر رہ گئے اس میں ایسی چیزیں کھانے والی جو انتہائی بدمزہ ہوں، ہم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انتہائی بدمزہ ہو، وہ اثر، اور اس طریقے سے جھاؤ کے درخت، وشیء من صدر قلیل، اور چیزیں جو تھوڑے بیری کے تھوڑے تھوڑے درخت تھے وہ بھی اس میں کھڑے پر دکھتے تھے، اور باقی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اور سید سلیمان ندوی نے جو ارض القرآن ہے اس میں قوم سبا کا بہت یعنی پورا نقشہ کھینچا ہے، پورے جغرافیائی حیثیت سے اس کی وضاحت کی، اور یہ تک لکھا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے میووں کے باغات تھے، اور میوے کے باغات اتنے زیادہ تھے کہ اس کی خوشبو جو ہے تقریباً سمندر کے اندر 300 کلومیٹر ان باغات کی خوشبو جاتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ہم قوم سبا سے یمن کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور وہ اس خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ اب ہم ان مقامات سے گزر رہے ہیں۔ تو یعنی ان کو اللہ نے بہت قوتیں دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو اس طریقے سے یہ ان کی پورے باغات تباہ برباد کر دیے۔ ذالک لدیناہم بما کفروا، یہ ان کی نافرمانی کا بدلہ تھا۔ وہل نجزی الا الکفور، اور کیا اور بے شک ہم نہیں بدلہ دیتے سوائے ان لوگوں کو جو کافر۔ اسی طریقے سے وجعلنا بینہم وبین القری، اور ہم نے ان کے اور بستی والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برکتیں رکھ دی تھیں ایک بالکل ظاہری نظر آنے والے بستیوں میں، یعنی ایک تو یہ یمن کا شہر، اور اس طریقے سے وہ بستی جو قرن ظاہر ہے، جو بالکل ظاہری بستی ہے جس کے ارد گرد آباد ہیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، وہ شام اور فلسطین کی زمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے برکت رکھی ہے۔ تو یہاں سے وہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان برکتیں ہی برکتیں رکھ دی، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان کے درمیان چلنے کے منازل بھی متعین کر دیے تھے کہ یہاں چلو پھر یہاں ٹھہر جاؤ تو پھر ایک شہر ہے، پھر تھوڑے دور چلے تو وہاں ٹھہرے تو پھر وہاں پر ایک شہر ہے، یعنی آدمی کو چلنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ سیروا فیہا لیالی وایاما، تم اس میں چلتے رہو رات و دن،
امن کے ساتھ، اور وہ پورا راستہ امن کر۔ وقال ربنا باعد بین اصفائنا، پھر جب تمدن بہت پھیلا اور بہت بڑھ گئے لوگوں کے اندر، جب یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اب انسانوں کے اخلاقی گراوٹ آ جائے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مال کی ریل پیل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے انسان بالکل بیگانہ ہو جائے، تو پھر وہ اس قسم کی خواہش کرنے لگتا ہے کہ رب ہمارے جو سفر ہیں اس میں درازی پیدا کر دے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یار ہم اپنے شہر سے نکلتے ہیں اور تھوڑی دور چلتے ہیں کہ پھر ایک شہر آ جاتا ہے، پھر نکلتے ہیں پھر ایک شہر آ جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نکلیں اور بہت لمبا جنگل پڑے، پھر وہاں پر کچھ ہمیں ایڈونچر ملے، تھوڑا دور دراز تک کوئی بستی نہ ہو، دور دراز جائیں تو تھوڑا ایڈونچر کرنے کو ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنی یعنی خوبی اور اتنی قوتیں عطا فرمائی، وہ کہنے لگے نہیں یار ہمیں ایڈونچر کے لیے ذرا شہر سے باہر جانا چاہیے۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں کا رسول ہے کہ اب اپنے گھر پسند نہیں ہے آپ کو ایڈونچر کرنے کے لیے، دوسرے گھر میں جا کر کے جنگلوں میں جا کے ایڈونچر کرنا ہے۔ یہ ایڈونچرنگ کی سچویشن ہے کہ آپ کو کسی سے کسی چیز، کیونکہ آپ کو جب آپ اصل یعنی آپ کے مقصد کو نہیں پہچانتے کہ آپ دنیا میں اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، تو پھر آپ اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، ایڈونچر کرنے، یہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں۔ جیسے کہ اس وقت ہماری اس ملت کی بڑی پیچیدہ صورتحال ہے کہ نوجوان تھوڑے دنوں میں کہتے ہیں یار اب گھر سے بھاگو اور کہیں ایڈونچر کے لیے جاؤ۔ تو یہ قرآن فرماتا ہے باعد بین اصفارنا وظلموا انفسهم، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فجعلناهم احادیثا، تو کہ دیکھو ہم نے ان کو پھر بھولے بسرے افسانے بنا دیے، وہ بس افسانے بن کے رہ گئے، اور ہم نے ان کو بالکل پیس کر کے برابر تتر بتر کر دیا، بالکل توڑ پھوڑ کے ہم نے برابر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں یقیناً ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اسی بنا کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب یہ ایک بتا رہا ہے کہ اتنا ترفع تھا ان کے اندر، عیش پسندی اتنی آ گئی تھی کہ انہوں نے اصل اپنی زندگی کے مقصد کو اتنا فراموش کر دیا تھا کہ ان کے اصل زندگی کا مقصد کچھ بچا ہی نہیں تھا، صرف اس کے بعد زندگی لائف از اونلی فار دا ایڈونچر، زندگی صرف ایڈونچر کے لیے۔ یعنی آدمی جب اتنا زیادہ دنیا منہمک ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کی بنیادی تعلیمات سے ہی بالکل دور ہے، تو وہ کہتا بس زندگی کیا ہے، مزے کرنے کی ہے، ایڈونچر کرو، یہاں گھومو وہاں گھومو، یہ جاؤ وہ گاؤ، یہ کھاؤ وہ پیو، یہ کپڑے پہنو، یہ جو اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا بلا دیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، یعنی یہ ان کی ایک بڑی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانی تھی کہ اللہ نے تو ان کو نعمتیں دی تھیں جس سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور صبر کرتے، لیکن انہیں ان نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو قرآن فرماتا ہے کہ دیکھو ان پر ابلیس کا گمان جو ابلیس نے ان کے واسطے باندھا تھا، وہ ان لوگوں نے اس کو پورا کر دیا۔ لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، ابلیس کا گمان ان کے متعلق صحیح ہو گیا، سچ ثابت ہوا، انہوں نے ابلیس کی پیروی کی، الا فریق من المؤمنین، مگر کچھ ایمان کے گروہ ہونے سوائے کچھ لوگ تھے جو ایمان پر باقی رہے۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، جبکہ ابلیس کا ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، ابلیس ایسا نہیں تھا کہ جا کر ان کو پکڑ کر کے جو ہے برائیوں پر آمادہ کر رہا تھا۔ الا لنعلم، مگر یہ کہ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ ہم یہ جانیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس آخرت کے متعلق ابھی بھی شک میں مبتلا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ کہہ دیجیے کہ ان لوگوں کو قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ان سے پوچھیے کہ پکارو ان خداؤں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ اللہ کے برابر یا اس کے ہمسر سمجھتے ہو۔ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان میں کسی بھی ذرے کے برابر وزن کی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کے واسطے یعنی آسمان و زمین میں کسی قسم کا کوئی ساجی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے واسطے کوئی اور مددگار۔ اور شفاعت لا تنفع شفاعت عندہ، اللہ تعالیٰ کے کسی کی سفارش نفع نہ دے گی، ہاں مگر اس کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی جائے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی، قالوا ماذا، تو ان سے کہیں گے کیا ہوا، قال ربکم، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال الحق، تو کہیں گے اب حق ہی حق ہے، یعنی جب گھبراہٹ دور ہو جائے گی، ابھی تک جو آخرت کی اور قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے جو ان کو سمجھ نہ آ رہا ہوگا، جب وہ گھبراہٹ تھوڑی دور ہو جائے گی تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھائی یہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، تو کہیں گے بس جو کہا وہ حق ہی کہا، اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا۔ وہو العلی الکبیر، وہ زبردست ہے اور انتہائی اعلیٰ اور انتہائی بڑا ہے، عالی شان۔ قل من یرزقکم من السماوات، یعنی روز آخرت اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان کر دی، آج دنیا میں یہ تکبر کر رہے ہیں، روز آخرت ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ ان سے پوچھیے تمہیں آسمان و زمین میں کون رزق دیتا ہے، کہیں گے کہ اللہ نے رزق دیا۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَأَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم یا تم
یا تو ہدایت پر ہے یا ہم میں سے کوئی ایک کھلی ہوئی گمراہی میں، یا تو میں ہدایت پر ہوں یا تم ہدایت پر ہو، تمہارے بس ہو، یا پھر میں گمراہی پر ہوں یا تم گمراہی، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہو، ضرور ایک گمراہی پر۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، اور کہہ دیجیے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے متعلق جو ہم جرم کر رہے ہیں، اور ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو تم کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل کھلی ہوئی واضح بات۔ کہہ دیجیے کہ مجھے وہ ان ارون الذین، ان خداؤں کو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر، یا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجی بنا کر ٹھہرا لیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہے زبردست حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ، اور ہم نے اے رسول آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام انسانوں کے لیے ایک خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یعنی آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ رسالت صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، اور اسی طریقے سے رسالت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک خاص نہیں ہے، بلکہ یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے یہ زندگی یعنی اب دنیا کے آخری انسان تک، اور اس کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اگر تم اے لوگوں مسلمانوں تم سچے ہو بتاؤ۔ کہہ دیجیے کہ تمہارے واسطے ایک دن کا وقت مقرر ہے کہ جس دن وہ آئے گا تو نہ ایک گھڑی کے لیے وہ مؤخر کیا جائے گا اور نہ ہی ایک گھڑی کے لیے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی ان پہلی کتاب اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، پھر کیا ہوگا کہ جب آپ ان ظالموں کو ان کے رب کے سامنے کھڑا ہوا دیکھیں گے، یرجع بعضهم إلی بعض، تو پھر اس وقت ایک دوسرے پر اپنی باتیں ڈال دیں گے کہ صاحب نے میں نے یہ بات نہیں کی تھی، انہوں نے یہ بات نہیں کی، اس طریقے سے ایک دوسرے پر اس قسم کی باتوں کو ڈالیں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جن کو زمین میں کمزور کر لیا گیا تھا ان لوگوں سے جو ان کے متکبر سردار تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے، اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم یقیناً ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کر رہے تھے ان لوگوں سے جنہوں کو دنیا میں کمزور کر لیا گیا تھا، یعنی ان کے ماتحت لوگ، کہ دیکھو نحن صددناکم عن الہدی، ہم نے تم کو ہدایت پر عمل کرنے سے زبردستی روکا تھا، آنحن، کہ ہم نے تم کو زبردستی اس ہدایت پر چلنے سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود بھی مجرم، کہ تم نے خود اس کو اختیار کرنے سے انکار کیا۔ اور کہیں گے وہ لوگ جن کو زمین میں انتہائی کمزور کر لیا گیا تھا ان متکبرین سے، یعنی ان کے آقاؤں سے، ان کے سرداروں سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تم تو رات و دن تدبیریں کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ ذکر فرمایا ہے، یہ اصلاً مشرکین کے سامنے مکالمہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ سادہ لوگ عرب کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکتے ہیں، تو اس کی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ روز قیامت یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے جھگڑیں گے۔ اور متکبرین کے متعلق یہ عام انسان کہیں گے کہ تم نے رات و دن ایسا جال بن رکھا تھا، ایسی تدبیریں کر رکھی تھیں کہ ہمیں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ استعمروننا، کہ جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اللہ تعالیٰ کے متعلق بے شمار خدا بنائیں، اور واسر الندامہ، اور قرآن فرماتا ہے کہ پھر ان کو اس دن پشیمانی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، تو یہ ان کو وہی بدلہ دیا گیا جو یہ دنیا میں کر رہے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں نہیں بھیجا کوئی آگاہ کرنے والا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں، قال مترفوها، وہاں کے خوشحال لوگوں سے یہی بات کہی گئی، انا بما ارسلتم، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ بے شک جو پیغام تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار ہی کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو اس قوم کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے اس طریقے سے اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس مال بھی بہت ہے، اولادیں بھی بہت ہیں، اور ہمیں یقیناً دنیا میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو کہہ دیجیے کہ بے شک میرا رب رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے چاہتا ہے اندازے سے مقرر کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اور تمہاری یہ مال اور تمہاری اولادیں جس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے یہاں قربت چاہتے ہو، اللہ من آمن، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کہ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، اور اس کے واسطے فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی گنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا ان کے عمل کا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہشت کے اونچے اونچے کوٹھوں میں امن کے ساتھ بیٹھے ہوں، الغرفات آمنون، امن کے ساتھ اونچے اونچے کوٹھوں میں بیٹھے ہوں۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کے اندر کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ ان آیاتوں کے اندر غور و خوض کر کے کہیں ان کو جھوٹا یا ان کو نیچا دکھانے کی، اولئک فی العذاب محضرون، تو یہ لوگ عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے۔
تو کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور اس میں یسعون فی، ہاں جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کے اندر اس کو نیچا کرنے کے لیے. وہ نہیں ہو سکتا. وما انفقتم من شیء، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو فہو، سوال کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، انڈے میرے گھر میں نہیں ہے. وما انفقتم، اور صحیح ہے بلال بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ صحافی کی صلاحیت جو ہے وہ نگیٹو معنی میں یہاں کنفرم کر رہا تھا. صحیح. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو چیز تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم الہی سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا تمہیں بدلہ دے گا، اور بے شک وہ رزق دینے والا ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتے ان سے کہیں گے، ثم یقول الملائکہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ تمہارے خدا یہی ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ دنیا میں پوچھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. قالوا سبحانک، تو ان کے معبود جن کو دنیا میں بظاہر یہ لوگ نہ اپنی غلط فہمی سے پوچھ رہے تھے، وہ کہیں گے اے رب تیری ذات پاک ہے. ولینا من دونہم، کہ اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ ہمارے علاوہ ان کے کوئی دوسرے آقا تھے. ولینا، ہمارے علاوہ ان کے تھے کوئی آقا، یعنی ہم نہیں تھے ان کے کوئی خدا. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جناتوں کی بات کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے زیادہ تر لوگ جناتوں کے ہی اعتقاد میں مبتلا تھے. تو آج دیکھو کہ ان میں سے بعض کسی بعض کے لیے نفع کے بھی حقدار. لا یملک بعضکم لبعض النفع، کوئی کسی کے لیے نفع کا بھی مالک نہ ہو سکا. ولا ضر، اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان سے بچا سکا. اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ اب عذاب جہنم چکھتے رہو، جس کو تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جھٹلا رہے تھے، جس کے اس کا یہ نتیجہ ہے. جب ان پر ہماری آیات کھول کھول کر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ما ھذا الا رجل، صرف یہ نہیں ہے ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے آبائی دین سے اور آباء اجداد کی خداؤں کی بات کرنے سے روک دے. وقالوا ما ھذا الا افک مفترى، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ شخص صرف ایک جھوٹی بات جو بنا کر لاتا ہے، یہ صرف ایک جھوٹی باتیں اور طرح طرح کی گڑ کر باتیں بتاتا ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کہتے ہیں یہ کافر حق کے واسطے جب وہ ان کے پاس آ چکے ہیں، یعنی حق کے لیے یہ ایسی باتیں کہنا ہے. ان ھذا الا سحر مبین، کہ بے شک یہ ہے صرف ایک کھلا ہوا جادو. یہ بھی کہا کرتے تھے مشرکین. وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصلاً یہ جو اجڑ یا جو یہ مشرکین اس طریقے سے نافرمانی پر اس طریقے سے تلے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں کی. وما آتیناہم من کتب یدرسونها، جن کو یہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب میں سے تو تھے نہیں عرب، مشرکین عرب، ان میں سے پہلے تو کوئی نبی آئے نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتابیں نہ ہیں. منکرین حدیث ہیں، جو لوگ منکرین حدیث، ان کی بھی وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس سے پہلے کوئی کتابیں نہیں دی، تو بخاری وغیرہ جتنی کتابیں ہیں ان سے کیوں درس حاصل کریں. تو یہ وما آتیناہم من کتب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی گئیں ان کو کوئی کتابیں جس کو یہ پڑھتے ہوتے، اور ہم نے نہیں بھیجے ان کی طرف کوئی یعنی آپ سے پہلے کوئی رسول جو ان کو آگاہ کرتے. لہذا اس وجہ سے ان کے اندر جہالت کا ایک بہت بڑا عنصر پایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس معنی میں آپ کو اس طریقے سے جھٹلا رہے ہیں. اب اگر وہ یعنی اسی کی دلیل سے پھر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر یہ دلیل اس معنی میں ہے کہ بھائی کتابیں نہیں نازل کی گئیں تو کتابیں نہ پڑھو، تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نذیر بھی نہیں ہوا، تو کسی نذیر کو ہی مت مانو. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور اس طریقے سے ان سے پہلے کے بھی نافرمانوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا. اور یہ لوگ یعنی یہ مشرکین تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کے مقابلے میں ان کو تو یعنی ان کا تو 10% بھی ان کو نہیں دیا گیا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. تو کیسا اللہ تعالیٰ نے نکیر فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو میری نکیر کیسی رہی. کہہ دیجئے کہ میں تم کو صرف ایک انما اعظکم بواحدہ، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں کسی ایک عذاب میں ایک بات تمہیں سمجھاتا ہوں، میں ایک بات یعنی ایک بنیادی بات میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے، تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا، اور وہ یہ ہے کہ تم محض خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو اور ایک، اور پھر غور و فکر کرو، یعنی دو مل کر کے، تین مل کر کے، اکیلے، سب غور و فکر کرو. یعنی صرف ایک بات کو تم سنجیدہ سے اس پر عمل کر کے دکھاؤ. وہ دو لوگ مل جاؤ یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ یا جمعیت بنا لو، یعنی اور غور سے اس بات میں کرو کہ کیا تمہارے اس ساتھی میں جو تمہارے ساتھ ایک عرصے تک تمہارے اندر رہا، کوئی تمہیں اس میں جنون نظر آتا ہے. ان هو الا نذیر لکم، یہ تو تمہارے لیے صرف ایک آگاہ کرنے والے کی حیثیت رکھتا ہے. اور ایسے عذاب سے جو سخت ترین عذاب ہے جو تمہارے پہنچنے والا ہے، یہ اس کا کام صرف اتنا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے تمہارے لیے، تم اس پر طرح طرح کے حملے کر رہے ہو. قل ما سألتکم من اجر ہے من جنت، جو لفظ جنون سے ماخذ ہے کہ ہاں جنہ جنون من جنہ علیہ جنون،
قل ما سألتکم من اجر، کہہ دیجیے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، فہو لکم، تو وہ تمہارے واسطے ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دیجیے کہ بے شک میں رب حق کے ذریعے سے، ان رب یقذف بالحق، بے شک میں رب کفر کو پر حق کو غالب کر دے گا اور وہ غیب کو جاننے والا ہے۔ اور کہہ دیجیے کہ حق آ گیا، وما یبدی الباطل، اور باطل اب رہنے کا یعنی ظاہر ہو جانے کے لیے اب باقی نہ رہا، اور نہ ہی اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ لوٹ کر آئے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اور کہہ دیجیے اگر میں گمراہ ہوں تو یقیناً میں اپنی جان یعنی میری گمراہی کا وبال میرے اوپر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں اور فبما یوحی الی ربی، تو یقیناً وہ وحی ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر کی جا رہی ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سننے والا ہے اور انتہائی قریب۔ اور اس دن جب آپ دیکھیں گے ان کو کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ کفار گھبرائے پھریں گے فلا فوت، تو اس وقت ان کو اللہ فرماتا ہے کہ نکلنے کا کوئی طریقہ، فلا فوت، ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ قریب، ان کو قریب ہی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کے لیے بہت بڑی پولیس لگانا پڑے گی اور لوگ بھاگ بھی پھر رہے ہوں گے تو دور دور جانا پڑے گا، تو ان کو قریب میں یہیں جہاں ہوں گے وہیں فوراً ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وقالوا آمنا به، اور کہیں گے کہ ہم اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وأنى لهم التناوش، اور ان کا ابھی جو پھر کیوں بدک رہے ہیں، آج یہ لوگ کیوں بدک رہے ہیں، تناوش کیوں ہے ان کے اندر، اتنا بدک کیوں رہے ہیں، من مکان بعید، اور کہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دور دور مکانوں میں۔ آؤ اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اور کہیں گے ہم دین پر ایمان لے آئے اور اتنی دور جگہ سے ایمان ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن، یعنی اب اتنے دور نکل آئے تو اب دنیا تو ختم ہو گئی، اب کہاں ان کو ایمان ملے گا۔ وقد کفروا به من قبل، جبکہ وہ اس سے پہلے انکار کر رہے تھے۔ ويقذفون بالغیب من مکان بعید، اور بلا تحقیق دور ہی دور سے یعنی غیب کو ٹھکرا رہے تھے اور اس کو انکار کر رہے تھے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم، اور ان میں اور ان سے پہلے وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کی جو چیزیں آرزو اور تمنائیں تھیں ان کے درمیان ایک چیز حائل کر دی جائے گی، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، اس لیے کہ یہ لوگ انتہائی شک میں مبتلا ہیں اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر سورہ سبا اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔